میں نے شیطان سے پوچھا، چلو ٹھیک ہے، اب ذرا تمہارے عمر کے بارے میں بھی سوال ہو جائیں۔ شیطان ڈر گیا اور وہ کہنے لگا، نہیں، مجھے عمر سے ڈر لگتا ہے۔ تو میں نے کہا، پاگل ہو، میں تو تمہاری عمر کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تم کس عمر کی بات کر رہے ہو؟ تو شیطان کہتا ہے، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا، نہیں، میں تمہاری عمر کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو شیطان اپنے دل پر ہاتھ رکھتا ہے اور ایک لمبی سانس کھینچتے ہوئے کہتا ہے، میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، میں سمجھا شاید عمر رضی اللہ عنہ کی بات کرنے لگے ہوں۔ قسم سے مجھے تو ان کے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ یقین مانو، جس راستے سے عمر آتے ہیں میں وہ راستہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اتنی دہشت تھی ان کی آہ کی۔ ایک وہ شخصیت تھی جس کے تقوی اور قوت ایمانی سے ڈرتے ہوئے میں راستہ بدل لیتا تھا، اور ایک تم ہو جو بے حیائی میں اتنا دور نکل گئے کہ اب تو میں تمہیں دیکھ کر شرم سے راستہ تبدیل کر لیتا ہوں۔ رہا میری عمر کے متعلق سوال، تو مجھے وہ تمام کام پسند ہے جو تمہیں جوانی میں پسند ہوتے ہیں۔ میرے پاس وقت کم ہے، اور کوئی سوال ہو تو ذرا جلدی پوچھو۔ تو میں نے کہا، منہ سنبھال کر بات کرو اور زبان کو لگام دو، خبردار جو تم نے مجھے بھائی کہا۔ شیطان نے کہا، آگ لگائی ایک جملے نے، مگر ٹینشن نہیں لینا، ابھی علاج کیے دیتا ہوں۔ ذرا اپنی موج مستیاں، خر مستیاں اور شاہ خرچیاں تو دیکھو، پھر پڑھو یہ آیت، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ شاید تم عربی نہیں پڑھ سکتے ہو، اس لیے ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ دیکھ لو، اللہ خود تمہیں میرا بھائی قرار دے رہا ہے۔ میرے منہ سے نکل گیا تو کون سی آفت آ گئی؟ پھر میں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، پوری دنیا میں تم نے فتنے فساد کا بازار کیسے گرم کر رکھا ہے؟ یہ سب کچھ تم اکیلے کرتے ہو یا تمہارے بھی کوئی چیلے چاٹے ہیں؟ شیطان نے کہا، کیا سادگی ہے، تمہاری طرح بے تکے اور بے مقصد کام کرنے کا عادی نہیں۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پوری دنیا میں لشکر بھیج کر باقاعدہ رپورٹ طلب کرتا ہوں، اور مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ پرور ہو۔ مثال کے طور پر، ایک آ کر بتاتا ہے کہ میں نے آج اتنے نوجوان لڑکوں کو سگریٹ پر لگا دیا۔ دوسرا آ کر کہتا ہے، میں نے آج اتنے لڑکوں اور لڑکیوں کو موبائل پر رابطہ کروا دیا۔ کچھ نہیں کیا۔ میں نے آج اتنے افراد کو شادی کے موقع پر شراب پلوا دی۔ چلو ٹھیک ہے۔ میں نے آج اتنے بچوں کو موبائل پر گندی اور فحش فلمی دیکھنے پر مجبور کیا۔ بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک آ کر کہتا ہے، میں ایک میاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا اور اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑا جب تک ان کے درمیان طلاق کے ذریعے جدائی نہیں ڈال دی۔ میں نے کہا، شاباش، بہت خوب، تم بہت اچھے ہو، تمہاری کارکردگی سب سے بہتر ہے۔ اسے میں اپنے قریب کر کے خوشی سے گلے لگا لیتا ہوں۔ یہ کیا بار بار مسخروں جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہو؟ بات کرنے کا کوئی سلیقہ ہوتا ہے، آرام سے بیٹھ کر بات کرو۔ یہ بتاؤ، کوئی ایسا کام جو طبیعت پر سخت گرا گزرتا ہو؟ تو شیطان منہ سکوڑتے ہوئے کہتا ہے، یوں تو ہر نیکی میرے لیے تکلیف کا باعث ہے، مگر بعض کام طبیعت پر بہت گرا گزرتی ہے، جیسے سجدہ تلاوت، یعنی جب کوئی سجدے والی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو میں بہت سٹپٹاتا ہوں اور روتے ہوئے ایک کونے میں بیٹھ کر کہتا ہوں، ہائے میری ہلاکت، ہائے میری تباہی اور بربادی۔ اس آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، لہٰذا اس کے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے انکار کیا، چنانچہ یہ میرے لیے آگ ہے۔ یا جیسے لا الہ الا اللہ کا ورد، تعوذ، آیت الکرسی، گھر سے نکلنے کی دعا، سورہ بقرہ، خصوصاً اس کی آخری دو آیات، یہ تو مجھے گولی کی طرح لگتی ہے۔ اذان سے تو مجھے سخت چڑ ہے۔ اذان کی آواز سنتے ہی میں اس طرح دم دبا کر بھاگتا ہوں کہ باقاعدہ آواز کے ساتھ میری ہوا خارج ہوتی ہے، اور اتنی دور چلا جاتا ہوں کہ آواز کانوں میں نہ پڑے۔ اذان ختم ہوتے ہی واپس لوٹ آتا ہوں، پھر جب اقامت ہوتی ہے تو دوبارہ بھاگ جاتا ہوں، اور ختم ہوتے ہی واپس آ کر کام شروع کرتا ہوں۔ یعنی نمازی کے دل میں وسوسے ڈالنا کہ فلاں چیز یاد کر، فلاں کام یاد کر،
پھر ایسے ایسے کام یاد کراتا ہوں جو اس سے پہلے یاد نہیں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نمازی صاحب کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ چونکہ یہ بات بھی میرے علم میں ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد جتنی دیر تک نمازی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے گا، فرشتے اس کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہیں گے، لہٰذا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کوئی نہ کوئی کام یاد کروا دیتا ہوں۔ سلام پھیرا، جوتا پکڑا اور وہ گیا، یا اس کے موبائل پر مس کال کر دیتا ہوں۔ پھر دوسری طرف سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ جیب میں، موبائل نکالا اور ہیلو ہیلو کرتے مسجد سے باہر، اور اس طرح میں اللہ کے بندوں کو بلغلاتا رہتا ہوں۔